یہ بتائیے گا کہ صدر صاحب نے ریسنٹ میں ہی جو ہے وہ سمری مسترد کر دیا ہے اور دوبارہ جو اسپیکر ہیں انہوں نے اجلاس بلایا، کتنا آئینی بحران دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں 8 فروری کے انتخابات کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کے بعد ہر آنے والا اقدام جو ہے وہ کنٹروورشل ہی ہوگا، وہ متنازع ہی ہوگا، اس کے لیے مسائل ہی بنیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے آخری اوور میں زبردست باؤنسر مارا ہے اور اس باؤنسر کو کھلاڑی نہیں کھیل سکے اور نون لیگ سٹ پر آ گئی ہے، بوکھلاڑ کا شکار ہے، بڑی پریشان ہے، اور اس پریشانی میں اب انہوں نے ایک اور حماقت کر دیا ہے، بلنڈر کر دیا ہے، اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر نے جو ہے وہ فول ٹاس دی ہے اور انہوں نے شاٹ تو ایسی ماری ہے لیکن یہ باؤنڈری پہ کیچ ہو جائے گی نون لیگ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باؤنڈری پہ کیچ اس لیے ہو جائے گی کہ یہ ایک بڑا کنٹروورشل ان کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں عارف علوی صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے مخصوص نشستوں کا، جب تک وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ایوان تو مکمل نہیں ہے، پارلیمان تو مکمل نہیں ہے، اسمبلی تو مکمل نہیں ہے، تو آپ کیسے اجلاس بلا سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہو سکتا ہے، اب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اوپر پی ٹی آئی نے وہ جو مخصوص نشستوں پہ خواتین نہیں ہو سکتا، ان میں سے کسی کو نامزد کرنا ہو، ان کو الیکشن لڑوانا ہو، آپ تو ان کو محروم کر رہے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ ایوان میں جن لوگوں نے آنا ہے ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم کر رہے ہیں، یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہ سارا پروسیس کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ جب صدر نے پرسوں جب میں نے یہ خبر دی اور اس کے بعد پھر کافی ہلچل ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اسلام آباد کے چند بڑے جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر حال یہ نکالا گیا کہ جو ہے وہ اسپیکر جو یا سیکٹری جو ہیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے وہ بلا لیں اجلاس۔ اب اسپیکر نے اجلاس بلایا لیکن وہ یہ کنٹروورشل اجلاس ہے، یہ متنازع اجلاس ہے، یہ پہلے دن سے متنازع ہو گئی ہے اسمبلی، پرائم منسٹر ان کے متنازع، ان کی اسمبلیاں متنازع، ان کا ووٹ متنازع، ان کے فارم 45 متنازع، ان کے فارم 47 متنازع۔ مجھے بتائیں کیا پاکستان اس وقت اتنی متنازع جو ایوان ہے اس کو متحمل ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں ایک اور چیز ہے، ابھی آپ 29 کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو حشر نشر ہوگا، یہ آپ اگر یہ کہیں نا کہ اس بار ایوان یہ اس طرح چلا لیں گے جیسے انہوں نے پہلے چلایا، نہیں ہو سکتا۔ پہلے اسمبلی میں راجہ ریاض ایسے لوٹے تھے، سیاسی کچرا سارا اکٹھا تھا اپوزیشن کے نام پہ، وہ سیاسی کچرا سارا جو ہے وہ نون لیگ میں چلا گیا، اس سیاسی کچرے سارے نے درخواستیں دیں، اس کو نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دیں اس سیاسی کچرے نے، اب وہ سیاسی کچرا تھا اس وقت، اب تو پیور آ رہا ہے مال بھائی، اب تو عمران خان کے جالے آ رہے ہیں، عمران خان کے کھلاڑی آ رہے ہیں، عمران خان کے جانثار آ رہے ہیں، تو اس لیے خوفناک شہر اقتدار میں شرائع دستور پہ خوفناک مناظر آپ دیکھیں گے، ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی۔ اور اس بار آپ ذرا امیجن کریں، میں تو لوگوں کو بار بار ایک بات کہتا ہوں، ذرا تصور میں لائیں وہ مناظر کہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور اگر اپوزیشن لیڈر مروت صاحب بن جاتے ہیں تو 2 فٹ کے فاصلے پہ 3 فٹ کے فاصلے پہ شیرفضل مروت صاحب بیٹھے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی کیا حالت ہوگی؟ ہر وقت ان کو خوف ہوگا ابھی اٹھ کے کوئی واردات نہ ڈال دے، ابھی کچھ ایسا نہ کر دیں، کیونکہ دیکھیں شیرفضل مروت صاحب کا پیار بھی بڑا ایک اگریسو ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو انہوں نے چمیے لیے ہیں ان کی شیرفضل مروت صاحب، اور ان کا غصہ بھی آپ نے ایک ٹاک شو میں دیکھ لیا ہے، تو ان کی محبت بھی شدید ہے اور ان کی نفرت اور دشمنی بھی شدید ہے۔ اچھا یہ اب مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ آئندہ جو بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں اگر پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا شیرفضل مروت صاحب ہیں یا باقی جو ظاہر اگریسو لوگ ہیں، تو یہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہنگامہ ہوگا، پھر روزانہ ہنگامہ ہوگا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، یہاں روز تماشے ہوں گے، یہاں یہ ایوان نہیں چل سکیں گے۔ دیکھیں آپ نے ایک تو جو ظاہر ہے ظلم جبر تشدد 2 سال ہوا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر اب آواز تو اٹھانی ہے، اور پھر لوگوں کا مینڈیٹ، اب دیکھیں نا جو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، یہ تو حکومتی بینچز کے لوگ ہیں، اب آپ کے زمین کے سامنے والی زمین میں وہ بندہ بیٹھا ہو جو زمین آپ کی ہے، کوئی اور آگے قابض ہو کے بیٹھا ہے، تو جو قابض ہے وہ سکون سے تو نہیں بیٹھ سکے، اس کو ہر وقت یہ ہوگا کہ ابھی قبضہ مجھ سے چھڑوائے گا، یہ آئے گا میری طرف آئے گا، اور جس کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، جس کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، وہ بھی ہر وقت آپ کو نشانے پہ رکھے گا اور آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، آپ نے دن دہاڑے ڈکیتی ماری ہے۔ اس سے بڑی پاکستان کی تاریخی ڈکیتی نہیں ہو سکتی کہ 8 فروری کو اتنے ظلم جبر تشدد خوف کے ماحول میں لوگ نکلے ہیں۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن بیچاروں کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، جو پیسے کسی سے مانگ کے ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جابس چھوڑ دی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ریزائن کر کے گئے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو فیملیز گئیں، کئی فیملیز، اب ظاہر ہے میرے نوٹس میں ہے فیملیز نے کس طرح سے پیسے لوگوں سے مانگ کے ادھارے، جو مزدوری جن کا روزگار نہیں تھا انہوں نے بھی کہا یار ادھار پیسے دے دو، ہم جیسے تیسے بھی تمہیں ادھار دیں گے لیکن ہم نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، ایسے تو جا کے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے۔
تو یہ آگے صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پنجاب اسمبلی کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ واک آؤٹ ہوا، وہاں پر مریم نواز نے حلف لے لیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ نے حلف لیا نہیں، ان کو حلف دلوایا گیا. ان کو ایسے جیسے آپ بندوق کی نوک پہ کسی کو قبضہ نہیں دلواتے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور میں تمہیں قبضہ دلواتا ہوں، میں لے کے آ رہا ہوں اپنے بدماش کن ٹوٹے لے کے آ رہا ہوں 200-250-300 اور یہ وہ کس طرح سے حلف دلوایا گیا، کس طرح سے ان کو بنوایا گیا. پورے پاکستان کو پتہ ہے، پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کو آپ نے وہاں بٹھایا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو میسج دینے کے لیے کہ بھائی یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارے اوپر کیس بنائے گا. اور آپ نے میں نے رات ایک ویڈیو کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تھریٹ کیا گیا، ان کو بہت سخت دھمکیاں دی گئی. انہوں نے کہا کہ اگر کل تم نے پروٹیسٹ کیا مریم نواز کے یہ سارے انتخاب کے دوران، تمہیں آ کے ایوان کے اندر گھس کے تمہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم غائب کہاں ہوئے ہو. بہت سنگین ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کو اتنی سنگین دھمکیاں دی گئی، یہ چیزیں آئیں گی باہر، ایک وقت آئے گا جب لوگ بتائیں گے. میری رات ایک ایم پی اے سے بات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ بھائی کام خراب ہے، بڑا مشکل ہے میں کل جاؤں. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ تھوڑا سا اپنے منہ پہ کھڑے ہوں. انہوں نے کہا کیسے منہ پہ کھڑے ہوں بھائی، اگلوں نے کہا گھس کے اٹھا کے لے کے جائیں گے. انہوں نے گالیاں دی عدالتوں کو، انہوں نے کہا عدالتوں کی فلانی ڈنگنی، عدالتیں کیا کر لیں گی، ہمارا اٹھا کے لے کے جائیں گے تم نے اگر مریم کے اس میں کیا. تو یہ اب دیکھیں آپ بندوق کی نوک پہ بندوقوں کے سائے میں کتنے کی اجلاس چلائیں گے؟ ایسا ہی ہے، نہیں چلا سکتے آپ. اب مریم نواز ہے بٹ ڈرامہ، اچھا اب وہی پرانا ایک ڈرامہ کیا جائے گا، میڈیا پہ خبریں چلائی جائیں گی، ٹویٹر پہ ٹویٹس کروائی جائیں گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب لوگ باشعور ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب میڈیا شیڈیا کوئی نہیں دیکھتا، اب ٹی وی چینلز کوئی نہیں دیکھتا، بے وقت ہو گئے، ٹکے ٹوکری ہو گئے، وہ کائنات کی ٹوکریوں تک ہی رہ گئے ہیں وہ چینلز. دیکھیں اگر میں ایک لمحے کے لیے کہوں کہ سارا سوشل میڈیا سارا میڈیا کہنے بھی لگ گیا ہے کہ مریم صاحبہ زبردست کام کر رہی ہیں، کمال ڈیلیور کر رہی ہیں، ہر مہینے بعد ہر گھر میں بجلی کا بل تو آئے گا نا، ظاہر ہے آٹا لینے تو لوگ جائیں گے نا، گیس کا بل تو آئے گا نا، بچوں کی اسکول کی فیس تو دیں گے نا، ٹھیک ہے، بازار سے سامان تو لینے جائیں گے نا. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، کوئی بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا نا، میڈیکل اسٹور پہ پرچی تو لے کے جائے گا نا. تو وہاں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو اس پہ اور زیادہ غصہ آئے گا کہ یار حد ہے، ایک تو چوری ڈکیتی، چوری اوپر سے سینہ زوری، مینڈیٹ بھی چوری کا، باتیں بڑی بڑی، اور پھر یہ جھوٹ سارے ٹی وی چینلوں پہ چل رہا ہے. وہ اور دور تھا جب آپ نے ڈرامے کر کے ٹی وی چینل دیکھیں، اس وقت نا سوشل میڈیا نہیں تھا، جب شہباز شریف کو بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ وہ کمال شہباز شریف ایڈمنسٹریٹر ہے، یار کیا بات ہے شہباز شریف کی. اب ایسے نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا ایک ایک چیز کو ان کو ایکسپوز کرے گا، ننگا کر کے رکھ دے گا سوشل میڈیا ان کو. اب دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ، اب ہیلتھ کارڈ یونیورسل، اس یونیورسل ہیلتھ کارڈ عمران خان کا کریڈٹ ہے، عمران خان نے دیا، کے پی کے پورے میں دیا، پنجاب پورے میں دیا. اب آگے کوئی مرضی اس کے اوپر. مریم نواز صاحبہ کی تو آڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہیلتھ کارڈ بند ہونا چاہیے. تو اس طرح کی صورتحال میں تو چیزیں نہیں آگے بڑھ سکتی. تو اس ساری صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. یہ وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوئی ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شراب کا اس کو بہت پتہ چلتا تھا، اس کو آ کے وہ شراب مطلب وہ گلاس میں ڈال کے دیتے تھے، وہ پیتا تھا اور پی کے بتاتا تھا کہ یہ فلانے برانڈ کی شراب ہے، یہ فلانی جگہ کی شراب ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مختلف شرابیں مکس کر کے دے دیں اور کہا کہ اس چیک کر کے بتاؤ کہ یہ کون سی کمپنی کی شراب ہے. تو اس نے نا گھونٹ بھرا، اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس کمپنی کی ہے، لیکن یہ کمپنی نہیں چلے گی. اچھا، یہ جس کمپنی کی بھی شراب ہے نا، یہ کمپنی نہیں چلے گی کیونکہ یہ نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ شراب چلے، تو یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو یہ کمپنی نہیں چلنے والی جو بھانمتی کا کنبہ ہے، جو چوری چکاری کا مینڈیٹ جن کو دیا گیا ہے، جو چوری کا مینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی عوام کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے کوئی عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، یہ کوئی عوام کے لیے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے عوام کے لیے، یہ اپنی کرپشن کے لیے آ رہے ہیں، اپنے لوٹ مار کے لیے آ رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے آ رہے ہیں، اپنے کیسز کے لیے آ رہے ہیں، یا یہ آگے بندر بانٹ کریں گے. اب مجھے بتائیں نا وزارتوں کی جو تقسیم ہو رہی ہے اس بیس پہ تھوڑی ہو رہی ہے کہ یار آپ کے پاس یہ ایکسپرٹس ہیں تو یہ وزارتیں آپ لے لیں، یہ ایکسپرٹس ان کے پاس ہیں یہ لے لیں. نہیں، ایکسپرٹس والی تو بات ہی نہیں ہے نا. وزارتیں دی جا رہی ہیں اس بیس کے اوپر کہ اتنے ارب کی کرپشن اس میں ہو سکتی ہے، اتنے ارب کی اس میں ہو سکتی ہے، تو اربوں روپے کی کرپشن کے حساب سے تو وزارتیں چینج ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے پھر کیسے پاکستان کا نظام چل سکتا ہے؟ بہت شکریہ صدیق جان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سنا کہ آئندہ جو آنے والے دن ہیں ان میں شہر اقتدار میں اور دوسری جانب جو پنجاب اسمبلی ہے، ان دونوں میں بڑی ایک ہنگامہ آرائی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جسے بھانمتی کا کنبہ کہتے ہیں وہ کتنی دیر چلتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.